گرایا گیا ہے وہ بہت اہم بات ہے، اور ظاہر ہے ہماری فورسز کا کارنامہ ہے، لیکن اہم خبر اس میں یہ ہے کہ وہ کیسے رافیل کی جو فوٹیج ہے انڈیا سے پاکستان میں کیسے آئی، یہ بتائیں کہانی اصل بات۔ ہاں اعزاز، دیکھیں اس ساری لڑائی میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان نے جو رافیل کو گرایا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ رافیل کو اگر فضا میں اڑتا ایک باز قرار دیا جائے، اگر طیاروں کو پرندے مانا جائے، تو اس میں اس کا درجہ جو ہے وہ کسی باز کا، شاہین کا ہوتا ہے، کہ جو سب سے طاقتور جو فائٹرز پلینز ہیں اس میں بھی بڑا ٹاپ پہ ہے۔ تو اور یہ اس سے پہلے گرا بھی نہیں تھا، اور اگر ہمیں وہ فوٹیج نہ ملتی گراؤنڈ پہ جو بعد میں وائرل ہوئی، جس کی بعد پوری دنیا کو یہ ماننا پڑا کہ رافیل گرا ہے، اگر وہ فوٹیج ہمیں نہ ملتی تو ہمارے جو دعوے تھے جو کہ حقیقت پر مبنی تھے، حالانکہ ہم نے آڈیو بھی ریکارڈ کی ہے ان لوگوں کی، گرنے والے جہازوں کی بھی، اور وہ تو یہ ہمیں شاید وہ لطف نہ آتا اس مارکے کا جو آج ہم بیٹھ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ کا رافیل ہم نے گرا، اور دنیا کو بھی یہ ماننا پڑتا ہے۔ اب یہ فوٹیج پاکستان نے کیسے حاصل کی، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ یہ رافیل جہاں پہ گرا وہاں پہ جو انڈین سیکیورٹی فورسز تھیں انہوں نے فوری طور پہ اس علاقے کو کارڈن کر لی اور عام آدمیوں کو وہاں پہ جانے سے روک دیا۔ اعزاز، اس جنگ کے اندر کچھ شعبے تو بڑے ہمارے ہائی لائٹ ہوئے ہیں، لیکن کچھ شعبے ابھی بھی ہائی لائٹ نہیں ہوئے، یا ڈیو ان کی جو نہیں ہوئی۔ اس میں انڈیا کے اندر جو ہماری فیلڈ انٹیلیجنس تھی نا، اس کا بھی بہت بڑا رول تھا۔ ٹھیک ہے، ہماری ایکوریسی میزائلوں کی، ہماری ٹیکنالوجی، وہ سارا کچھ تھا، لیکن بہرحال کچھ آنکھیں، کچھ کان، کچھ ناک سمیل کرنے والے وہاں پہ ہمارے لیے کام کر رہے تھے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا ہے اور کیسے ہے۔ ٹھیک، تو ہم ہٹ تو کر رہے تھے، لیکن کس کو ہٹ کرنا ہے اس بارے میں بھی ہمیں وہ بتا رہے تھے۔ ٹھیک، تو جو فیلڈ انٹیلیجنس ہے وہاں سے ہمیں یہاں پہ فیڈ ہوا کہ فلاں رینک کے آفسر ہیں اور ان کے پاس اس کی فوٹیج ہے، یعنی کہ انڈین انٹیلیجنس کے ایک افسر ہیں کہ جن کے افسر پاس رافیل کے طیارے طیارے گرنے کی کی فوٹیج ہے ٹھیک ہے۔ جو انہوں نے جا کے وہاں سے بنائی ہے۔ ٹھیک، اب جب یہاں پہ بتایا گیا تو اعزاز، آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایک جو انٹیلیجنس کی دنیا ہے اس میں اسکائی از دی لمٹ، اور آپ جتنے سمارٹ ہیں آپ کی پھر اتنی اڑان ہے۔ تو یہاں سے ہمارے ایک آفسر نے جو ہے وہ اس افسر کو کال کی جس کا نمبر دیا گیا تھا، جس کے نام کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور اسے بتایا گیا کہ میں انٹرنیشنل میڈیا کا نمائندہ ہوں اور میں آپ سے یہ فوٹیج جو ہے اپنے ادارے کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ تو ان کا جو اندھیرے میں پھینکا ہوا تیر تھا وہ 100% نشانے پہ لگا، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی پیسوں کی۔ ٹھیک، تو انہوں نے کہا آپ مجھے اکاؤنٹ دیں، میں اس میں بھیج دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اکاؤنٹ دیا، انہوں نے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے، جس کے جواب میں انہیں ایک جو واٹس ایپ نمبر انہوں نے دیا اس پہ وہ فوٹیج آ گئی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پیسے کتنے تھے؟ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ صرف 50,000 روپے ڈیمانڈ کیے گئے تھے۔ 50,000 روپے انڈین؟ جی، انڈین 50,000 روپے ڈیمانڈ کیے گئے، جس میں کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کیا گیا۔ جو لینے والوں ہمارے جو افسر تھے جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے جرنلسٹ خود کو پوز کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ رقم دے دیتے ہیں، لیکن آپ یہ انشور کریں گے کہ یہ، کیونکہ ہم نے یہ اتھینٹک ہونی چاہیے، اور اس میں انہوں نے کہا ایسی کوئی بات ہی نہیں، آپ مجھے بھیجیں۔ تو جب وہ پیسے دیے گئے تو اس افسر نے مطلوبہ جو واٹس ایپ نمبر دیا گیا تھا ایک انٹرنیشنل کوڈ کے ساتھ، اس کے اوپر یہ فوٹیج بھیجی، اور یہ ایک ایسی فوٹیج تھی پاکستان کے پاس جس کو پھر ہم نے وائرل کیا ہے، اور پوری دنیا کو ماننا پڑا ہے کہ یہ رافیل جو ہے وہ نیچے گرا پڑا ہے، جو فضاؤں کا جو ہے وہ بادشاہ مانا جاتا ہے، اچھا، اس کو پاکستانیوں نے زمین پہ گرا دیا ہے۔ مجھے دو باتوں کے جواب دیں، کیا جو فوٹیج ہے وہ بھارتی آئی بی کے افسر کے پاس تھی یا بھارتی را کے افسر کے پاس تھی؟ دیکھیں اعزاز، مجھے جو بات بتائی گئی ہے اس میں نے یہ ڈیٹیل تو معلوم نہیں کی، اچھا، لیکن یہ بات ہے کہ وہاں کے انٹیلیجنس کے جو آفسر تھے یہ فوٹیج ان کے پاس تھی، وہاں پہ موقع پہ جو فوٹیج بنائی گئی تھی یہ وہ فوٹیج تھی، اور اسی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ رافیل کے اوپر وہ نشان بھی بنا ہوا ہے، اور وہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ یہ رافیل کا ملبہ ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ جو فوٹیج جس ایجنسی نے لی وہ آئی ایس آئی تھی، آئی بی تھی یا ایم آئی تھی؟
یہ مجھے بتانے سے منع کیا اچھا، گیا یہ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ لیکن آپ خاطر جمع رکھیں، آپ کی ایک جو ہے پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ فوٹیج حاصل کی، کیونکہ ایک کوآرڈینیٹڈ کام تھا سارا، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ حاصل کی بلکہ اس سارے مارکے کا جو اس کو دوبالا کیا نا، جو کہتے ہیں نا کہ جس طرح آپ نے چاٹ کے اوپر اگر مسالہ نہ ڈالیں تو مزہ ہے، تو یہ وہ مسالہ تھا اس لڑائی کا جو یہ حاصل کیا گیا، اور کس ٹرک کے ساتھ حاصل کیا گیا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ انٹرسٹنگ۔ تو یہ ہوتا ہے دنیا میں، انٹیلیجنس چیزیں بیچتی بھی ہے، پرسنل لیول پہ بھی لوگ بیچ دیتے ہیں، سم ٹائم چیزیں وہ جو قیمتی ہوتی ہیں یہ بکتی رہتی ہیں۔ تو اعزاز یہ تھی میرے پاس سٹوری، جو آپ نے تو ساری سٹوری یہاں سے ماشاءاللہ بریک کی ہیں، جیو کے لیے بھی ہو رہی ہے، تو میں آ کے سوچ رہا تھا کہ میں بھی کوئی چیز بیچوں، تو میں نے جب ادھر ادھر بھاگ دوڑ کی نہیں، تو جو آپ نے فیلڈ مارشل والا مسالہ دیا اس میں مزہ نہیں ہے، اصل سٹوری ہے۔